مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا. حالانکہ دنیا میں ہم اگر اس کے گناہ کو ظاہر کریں گے تو 100 بندوں کے سامنے، 1000 لوگوں کے سامنے، یا ٹی وی پہ بیٹھ کر چلو لاکھوں لوگوں کے سامنے ہم اس کو بیان کر دیں گے. لیکن روز آخرت بیچ میں نہ کوئی دیوار ہوگی، نہ پہاڑ، نہ مکان، نہ درخت، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا آئی ہوگی ساری موجود ہوگی، اور سب کے سامنے جو رسوائی ہوگی وہ اتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ روز آخرت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اب ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں، میں رسوا نہ ہوں. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کو ذلیل نہ کرو، دوسرے کو رسوا نہ ہونے دو، بلکہ اس کو اس کی رسوائی سے بچاؤ، شرمندگی سے بچاؤ. اب رہی یہ بات کہ آپ اسے کیسے احساس دلائیں، آپ کو اس کو احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ احساس کرتا ہے تو اچھی بات ہے. آپ نے اگر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کر لیا ہے، بس آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کا معاملہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، جب آپ نے دنیا میں آپ نے اللہ سے معاملہ صاف کر لیا. ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی توبہ کے بعد اس گناہ کے ساتھ اس پر طنز کرے گا تو پھر اللہ کی غیرت بہت بڑی ہے، وہ شخص نہیں مرے گا جب تک وہ گناہ نہ کر لے اور اس کی سزا نہ پائے. اللہ، کیونکہ اس نے توبہ اپنے رب سے کی ہے. اور جب کوئی توبہ کرتا ہے الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، 19واں پارہ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، تو میں تو اس کے گناہوں کو بھی نیکی سے بدل دیتا ہوں. جی تو ایک یعنی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اور دونوں حضرات نے فرمایا کہ ایک گناہ پر اگر پردہ ڈالا، ایک انسان نے دوسرے انسان کے ایک گناہ پہ پردہ ڈالا، تو بعد احادیث میں کہ اللہ رب العزت اس کے 70 گناہوں پہ پردہ ڈالا. سبحان. تو یہ سب لوگوں کو، یہ علماء کرام کی جو باتیں ہیں ہم سب لوگ سن رہے ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اپنے فہم اور ادراک سے بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا رہے ہیں. کوشش یہی کیا کیجئے کہ اگر لوگوں کے عیب آپ کو معلوم ہو رہے ہیں تو ستار العیوب سے کچھ مانگنے سے پہلے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں تاکہ اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی عابد مبارک صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں ہماری اس محفل میں. کوئی سوال کرنا چاہیں سب سے پہلے خواتین سے، پھر میں ادھر آتا ہوں. جی مائک دیجیے گا انہیں. جی بتائیے. السلام علیکم. بیٹھ کے کر لیں. جی بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب علماء کرام سے مائک ذرا قریب کر لیں. علماء کرام سے میرا یہ سوال ہے کہ بیویاں تو بدنام ہیں کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی، لیکن جو شوہر اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا سزا ہے؟ بیویاں نہیں بدنام ہے، کون کہہ رہا ہے بدنام ہے؟ بہت بدنام ہے عامر بھائی، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو ہماری فیور میں بولتے ہیں نا. آپ تو یہ بات تو صحیح ہے، میں بیوی تھوڑی ہے جو مجھے پتا ہوگا. بات آپ ظاہر آپ تو ہم لوگوں کی فیور میں بولتے ہیں بہنوں کی. بیویاں بدنام ہیں، بیویاں بدنام ہیں کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا نہیں کرتی. ان شوہروں کا کیا ہوگا جو بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ علامہ صاحب، اگر میں اس معاملے میں خواتین کا بڑا حامی ہوں، اور میں اس وجہ سے کہ بھابھی دیکھ رہی ہیں نہیں، میں بیوی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. عورت ہر رشتے میں بہت مقدس ہے، وہ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں. آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. یہ سارے مرد ہیں جو فرعون اور نمرود اور شداد ہوئے ہیں. عورتیں اللہ سے زیادہ ڈرتی ہیں، بیویاں بھی اللہ سے ڈرتی ہیں، شوہر کا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن وہ ان پر ناز کرتی ہیں، ان کو اپنا دوست اور ساتھی سمجھتی ہیں، تو ان سے اپنے کچھ دکھ درد کہنا چاہتی ہیں. اور شوہروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی سمجھتی ہیں، تو آپ سے اگر وہ ناز کرتے ہوئے کچھ بات کہیں تو آپ اس کو نیاز مندی سے قبول کیا کریں. ایک بات یاد رکھیے، تزکیہ نفس سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی بیوی کے سامنے جھکتا ہے. بیوی کے سامنے روب سے رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بیوی کو چھوڑ کے مزار پہ رہنا صوفیت نہیں ہے. بیوی بچوں سے نبھانا، بہت ساری باتیں کور ہو جائیں گی. محفل کا آغاز ہوا تو قاری ابراہیم صاحب نے سورہ دخان، حامیم، اللہ اکبر تلاوت کی. درود ابراہیمی پڑھنے والوں، گلزار ابراہیمی کے پھول اور پھل اگاؤ. آتشی کھیل نمرود کی نشانی ہے، یہ پٹاخے اور یہ آگ کا کھیل ختم کرو. صحیح. ہم تو ملت ابراہیمی ہیں. صحیح. میں آپ ایک منٹ
ایک وقفے سے پہلے آپ کی طرف یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور پھر مفتی عثمان یار خان صاحب آپ سے بھی اس کا جواب لوں گا. یہ انہوں نے ایک جو سوال کیا ہے کہ حقوق جی مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ دونوں کے حقوق کیا ہیں, مرد کے کیا حقوق ہیں, عورت کے کیا حقوق ہیں, اور وہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے دونوں میں. حقوق آج واضح کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ بیویوں کو کیا حق دینا ہے اور مردوں کے کیا حقوق ہے. یہ آپ لوگ آج واضح چاروں اٹھیں یہاں سے, تو تاکہ آپ بھی اطمینان سے جائیں, بخشش ہو جائے, یہ اطمینان سے جائیں. بہت مختصر, بیوی پہ فرض ہے عزت کی حفاظت اور بچوں کی تربیت. نہیں, یہ آپ تو یہ باتیں نہ کریں نا, آج حقوق بتائیں آپ. ایک وقفہ لینے کے لیے میں جا رہا ہوں, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو چاروں مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ حقوق ہیں کیا دراصل, قرآن کیا کہتا ہے حقوق کے بارے میں, احادیث کیا کہتی ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو لیلۃ المبارکہ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ پروگرام کا بہت اہم ترین حصہ ہے جو کہ عالم اور عالم کی محفل ہے. چاروں مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں. اور ناظرین محترم, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے. علماء کرام ضرور آپ سے گفتگو کریں گے, اور بہت سارے مناظر ایسے ہیں جو یقیناً ناظرین آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے, اور یہاں موجود حاضرین بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں, کیونکہ میں سامنے کھڑا ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. ایک خوبصورت سا منظر ہے یہ, اور جو میں نے ابھی محسوس کیا ہے تو علماء کرام کے سامنے میں یہ بتانا چاہوں گا. دیکھیے, ہر آدمی اور ہر فرد یہاں پر جو بیٹھا ہے, کوئی پروگرام بھی دیکھ رہا ہے, کوئی ذکر بھی کر رہا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ خاتون اس وقت صرف پڑھ رہی ہیں, انہیں سے کوئی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہ ایک خوبصورت منظر ہے جو ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کتنا قریب ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ چاروں طرف کوئی بات ہو رہی ہو, کچھ ذکر ہو رہا ہو. وہ اگر قریب ہونا چاہے تو خدا سے قریب ہو سکتا ہے. چاہے انسان جتنا ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں, لیکن پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک خاندان کا سا منظر ہے, ایک فیملی کا سا منظر ہے. جی علامہ صاحب, آپ کے پاس میں سوال چھوڑ کر گیا تھا, آپ سے شروع ہو کر پھر چاروں تک آتے. یہ حقوق کیا ہیں, یہ دونوں کے حقوق, بیوی کے حقوق شوہر پر, شوہر کے حقوق بیوی پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. قرآن مجید میں خالق دو جہاں کا ارشاد ہے, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے میاں اور بیوی کے حقوق کی بڑی مفصل گفتگو کی ہے, جس میں سے صرف چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں وقتی گنجائش کے اعتبار سے. بزرگ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں جو آپ سے گفتگو فرمائیں گے. یہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے, اگر آپ غور کریں تو کائنات کا پہلا رشتہ ہے جو دو انسانوں کے درمیان قائم ہوا. حضرت آدم پیدا ہوئے, جی اللہ نے ان کے لیے شریک حیات کے طور پر جناب حوا کو پیدا کیا, صحیح, اور اس کے بعد پھر اسی سے مختلف رشتے دنیا میں پیدا ہوئے. درست. تو پہلا رشتہ جو دو انسانوں کے درمیان قائم ہوا وہ میاں اور بیوی کا تھا. قرآن مجید نے اسے متعدد مقامات پر کہا. سورہ روم میں ارشاد ہوا, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے نفس سے تمہاری شریک حیات کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان رشتے الفت و محبت کو مستحکم کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں, تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے. صحیح. یہ تمام مقامات ایسے ہیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ متعدد علماء کرام حقوق کیا ہوئے. تو یہ اس آیت کے ذیل میں کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف, جیسے
ان کے حقوق تم پر ہیں ویسے ہی تمہارے حقوق ان پر ہیں. صحیح.